چکن نوڈلز والا۔ نیرج اور ابھیشیک 2 بھائی ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہی غریب ہوتے ہیں۔ ان کی پتنیاں آپس میں بہنیں ہوتی ہیں، وہ سگی بہنیں نہیں ہوتی بلکہ سوتیلی بہنیں ہوتی ہیں۔ اس لیے بڑے بھائی کی پتنی مدھو چھوٹی ممتا سے بہت ہی جیلس ہوتی تھی۔ دونوں بھائی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور دونوں میں سے ایک چھوٹا۔ ارے ممتا، پتہ نہیں ہماری زمین کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اس دفعہ تو فصل اچھی ہوئی نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں نقصان ہی ہوگا۔ ہمارے ساتھ والی فصل دیکھو، وہ کتنی اچھی ہوئی کھڑی ہے اور ہماری پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، ورنہ ہر سال تو ہماری فصل اتنی اچھی آتی ہے۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس کی نظر لگ گئی ہے، لیکن ہاں، میں آپ کو اور نقصان نہیں کرنے دوں گی۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے بیج بویا تو بہت نقصان ہوا، فصل ہوئی نہیں اچھی، اور اس دفعہ بھی۔ اب ہمارے پاس پیسے بھی تھوڑے بچے ہیں، آپ کوئی اور کاروبار کر لو جس سے کہ ہمیں فائدہ ہو جائے۔ ارے ہاں ممتا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ مجھے کھیتی باڑی کے علاوہ کوئی اور کام کرنا آتا ہی نہیں ہے، تو ایسے میں کیا کام کروں گا؟ اتنے میں ان کی چھوٹی بیٹی پنکی بھاگتی ہوئی آتی ہے۔ مما، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے لیے دے دو نا کچھ۔ ارے ہاں بیٹا، میں تمہیں بھی کھانے کے لیے دیتی ہوں۔ سنیں جی، آپ جائیں بازار سے سبزیاں سارا کچھ لے آئیں، پھر میں کھانا بنا دیتی ہوں، اس کو پنکی کو بھوک لگ رہی ہے نا۔ تو تبھی پنکی کہتی ہے، مما مجھے وہی نوڈلز کھانے ہیں جو آپ نے پہلے ایک دفعہ بنا کے دیے تھے نا مجھے، میرا بہت دل کر رہا ہے وہ نوڈلز کھانے کو، آپ میرے لیے وہی نوڈلز بنا دو دوبارہ سے۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں، آپ جائیں نوڈلز لے آئیں اور سارا کچھ لے آئیں، میں بناتی ہوں۔ اتنے میں نیرج بازار سے ہو کے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے اس کا دوست ملتا ہے اور وہ اسے گوشت کا تھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ منگوا لیا تھا، اس لیے تھوڑا سا میں نے سوچا کہ تمہارے گھر دے آتا ہوں، یہ تم بنا کے کھا لینا۔ نیرج وہ شاپر لے کے گھر آ جاتا ہے، وہ اپنی پتنی کو دیتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا گوشت بھی ہے۔ تبھی ممتا چولہے پہ بیٹھ جاتی ہے نوڈلز بنانے کے لیے، اور وہ اس دفعہ نوڈلز میں وہ تھوڑا سا چکن بھی بنا دے، کیونکہ چکن بھی کم ہوتا ہے نوڈلز بھی کم ہوتے ہیں، تو وہ دونوں مکس کر کے بنا لیتی ہے، جس سے وہ کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ممتا کہتی ہے، لو جی آج تو پیٹ بھر کے کھا لو آپ سب، اس میں نے چکن بھی مکس کر دیا جو آپ لے کے آئے تھے۔ ارے واہ ممتا، اس میں سے تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں۔ ہاں مما، آپ کے نوڈلز تو بہت ہی مزے کے بنے ہوئے ہیں اور ان کی تو بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے، یہ کھانے میں بھی اتنے ہی مزیدار ہوں گے۔ تبھی ممتا کہتی ہے کہ ہاں، آپ دونوں کو تو موقع چاہیے میری تعریف کرنے کا، ارے تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم کھا کے دیکھ لو۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے میں ابھی کھا کے دیکھتی ہوں۔ تو ممتا جیسے ہی اپنے بنائے ہوئے نوڈلز کھاتی ہے تو وہ اسے بہت ہی مزیدار لگتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بہت مزیدار نوڈلز ہیں، میں نے نہیں سوچا تھا اتنے اچھے بن جائیں گے یہ۔ ارے ہاں دیکھو نا، تمہارے ان نوڈلز سے مجھے ایک آئیڈیا بھی مل گیا ہے کہ اب ہم اپنے چکن نوڈلز کا ٹھیلیں گے۔ ارے ہاں، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، چکن نوڈل اور ٹھیلا تو ہمارے پاس پہلے جو آپ سبزی لگاتے تھے وہ بڑا ہے، اس لیے ہمیں نیا ٹھیلا لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ارے ہاں دیکھنا، پھر ہم اپنا کام شروع کریں گے اور ایسے نوڈلز تو کبھی کسی نے کھائے بھی نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح سے اگلے ہی دن نیرج اپنا نوڈلز کا ٹھیلا لگانے کے لیے نکل جاتا ہے اور وہ ایک جگہ پہ جا کے اپنا ٹھیلا لگاتا ہے اور اس کے نوڈلز کی خوشبو سن کر کچھ لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ ارے واہ بھیا، آپ کے نوڈلز کی تو خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ تبھی وہاں پہ کھڑا ایک آدمی کہتا ہے، ارے بھائی میرے لیے ایک پلیٹ لگا دو۔ تبھی نیرج کہتا ہے، بھائی آپ کے لیے مسالے والی لگاؤں یا ایسے ہی ہلکی سی؟ کہتا ہے میں تو مسالے والی کھاؤں گا، میرے لیے مسالے کی بنا دو۔ تبھی وہ سب کو نوڈلز کی پلیٹ لگا کے دیتا ہے، تو سب بھی بہت مزے سے کھا رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس بھی بھیڑ ہونے لگتی ہے لوگوں کی، اور اس کو تو آئیڈیا بھی نہ ہوتا کہ اس کے پہلے دن ہی نوڈلز اتنے بک جائیں گے۔ اس کے چکن نوڈلز کی خوشبو سے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اور پہلے ہی دن نیرج کی بہت اچھی کمائی ہو جاتی ہے۔ ارے واہ، اتنی کمائی تو میں نے کبھی پورا مہینہ سبزی بیچ کے نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن میں ان چکن نوڈلز کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ نیرج پہلے ہی دن نوڈلز بیچ کر بہت کمائی کر لیتا ہے اور پھر وہ واپسی پہ گھر جاتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے نیا سوٹ لے جاتا ہے اور اپنی پتنی کے لیے بھی ایک گفٹ لے جاتا ہے۔ تبھی وہ جا کے اپنی بیٹی سے کہتا ہے، ارے پنکی بیٹا، تم نے مجھ سے نیا ڈریس مانگا تھا نا، یہ دیکھو میں تمہارا ڈریس لے کے آیا ہوں۔ تبھی ممتا کہتی ہے کہ ایک دن کی کمائی سے آپ یہ سب کچھ کیوں لے آئے ہو؟ تو وہ پھر ممتا کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کس طرح اس کے آج کے سارے نوڈلز بک گئے اور اس کو کتنی اچھی کمائی ہو گئی ہے۔ ارے ممتا، آج کے نوڈلز کی کمائی تو بہت اچھی ہو گئی ہے اور یہ آئیڈیا ہمارا بہت اچھا تھا۔ اور اسی طرح سے ہی لگاتار نیرج نوڈلز لگاتا رہتا تھا اور اسی نوڈلز کی کمائی سے اس نے اپنے گھر کی مرمت کروانا بھی شروع کروا دی تھی اور اس کا گھر بھی بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ تبھی اس کے بھائی بھابھی اس کو دیکھ کے چلتے ہیں۔
ارے نہ جانے پتہ نہیں کون سی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں یہ لوگ، جب سے نوڈل بیچنا شروع کیے ہیں یہ لوگ تو بہت ہی خوش رہنے لگ گئے ہیں۔ جب یہ لوگ نوڈلس بیچ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بیچ سکتے؟ سنیں جی، آپ بھی کل سے ہی نوڈلس چکن کا ٹھیلا لگانا شروع کر دیں، یہ لوگ بیچ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ارے ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم بھی نوڈلس چکن کا ہی ٹھیلا لگا لیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اگلے ہی دن ابھیشیک بھی نوڈلس کا ٹھیلا لگا لیتا ہے، تو اس کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے ارے ابھیشیک بھائی، آپ کے نوڈلس میں وہ بات نہیں ہے جو نیریج کے نوڈلس میں ہوتی ہے، ان کے چکن نوڈلس کی تو خوشبو ہی بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کے میں سے تو خوشبو ہی نہیں آ رہی۔ ارے بہن جی، وہ اس میں مسالے ملاتا ہے کیمیکلز والے، اس لیے اس کے نوڈلس سے اتنی خوشبو آ جاتی ہے، میرے تو بالکل سمپل سے ہیں، اس لیے بہت ہی اچھے ہیں صحت کے لیے۔ ارے آپ اس کے کام سے جلتے ہو اس لیے یہ سب کہہ رہے اس کا کام خراب کرنا چاہتے ہو، ہم تو اتنے عرصے سے اس کے نوڈلس کھاتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے دن گزرتے ہیں اور پھر ایک دن ابھیشیک چپکے سے آتا ہے اور نیریج کے نوڈلس میں کیمیکلز والا پاؤڈر ملا کر چلا جاتا ہے، اور وہ خود ہی پولیس اسٹیشن فون بھی کر دیتا ہے۔ اسی نیریج کے پاس پولیس والے آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے نوڈلس میں کیمیکلز والا پاؤڈر ملا ہوا ہے، تبھی وہ اس کے نوڈلس کو چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں تو واقعی نوڈلس کیمیکلز ملا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ضرور کسی کی چال ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، میں تو بہت ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہو میرے بارے میں۔ ہاں لوگوں سے بھی پوچھ لیں گے، فی الحال تم چلو ہمارے ساتھ۔ تو اسی طرح سے ہی اگلے دن جب نیریج کو پولیس اسٹیشن لے کے جایا جاتا ہے تو نیریج کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، میں بے قصور، میرے خلاف کسی نے سازش کی ہے۔ جہاں میں ٹھیلا لگاتا ہوں وہیں اوپر ہی سامنے ایک بڑی فیکٹری ہے جس کے اوپر CCTV فوٹیج لگا ہوا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس سے دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کس نے کیا ہے۔ تو پولیس والے اس کی بات مان لگتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو ہم وہ بھی چیک کر لیتے ہیں۔ تو پھر اس کے کہنے پہ وہ سب وہی CCTV فوٹیج دیکھتے ہیں، جس سے دیکھ کر سچ سامنے آ جاتا ہے سب کے، اور پھر اس کے بعد ابھیشیک کو پولیس پکڑ کے لے آتی ہے اور وہ نیریج کے کام سے ہر وقت ہی چلتا رہتا تھا۔ اس کے بعد سے نیریج اپنا ایمانداری سے سارا کام کرتا رہتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس نے اپنا ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ کھول لیا تھا چکن نوڈلس کا، اور اس کے چکن نوڈلس تو بہت ہی مشہور ہو گئے تھے اور اس کی بہت اچھی کمائی ہونے لگ گئی تھی۔